طلاق کے جو صریح الفاظ قرآن مجید میں ہیں نا، وہ یا طلاق ہے، یا سرح ہونا سرا ہے، یا فارق ہونا فراق ہے. یہ تین لفظ آئے قرآن میں. جدا ہو جانا، سرا چھوڑ دینا، طلاق جو ہے نا وہ آزاد کر دینا، یہ صریح الفاظ ہیں. جیسے کہ باقی سارے الفاظ جو نا چلی جا، دفع ہو جا، میں رکھنا نہیں چاہتا، یہ ہے، یہ سب کنائے ہیں. مگر ابن قیم رحمۃ اللہ نے بہت اعلیٰ بات کہی جو بڑی اصولی ہے کہ صریح الفاظ ہوں یا کنایا ہوں. جو بولتا ہے نا اس کو پوچھا جائے کہ وہ صریح الفاظ کو بھی سمجھتا ہے کہ ان کا مفہوم کیا ہے، اور اس کا قصد اور ارادہ بھی ہے. دو چیزیں، علم ہے الفاظ کے معنی کا اور ارادہ ہے. دو چیزیں پائی جائیں گی، صریح ہو یا کنایا، پھر طلاق ہوگی. اگر وہ سمجھتا ہی نہیں بیچارہ کہ ان لفظوں سے کیا ہو جائے گا، یا اس کا ارادہ نہیں، بس اس نے ویسے ہی اس سے ناراضگی میں کہا، تو ایسی کوئی بات نہیں. طلاق ہوگی جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انما الطلاق عن وطر، طلاق وہ شمار ہوگی جو کسی مقصد کے تحت ہو. کہ جھگڑے لڑائیاں تھی، سب لوگ سمجھتے ہیں یار انجام یہی ہونا تھا نا، اور اگر کوئی اتفاقی طور پر جوش میں آیا کہہ دیا، بعد میں اسی وقت رونا شروع کر دیا، تو ایسی طلاقیں نہیں مؤثر ہونی چاہیے. تو الفاظ صریح جو ہیں صرف تین ہیں، طلاق، سراح اور فراق. باقی سب کرائے مؤثر اسی وقت ہوں گی جب کہنے والا ان کے معنی سمجھتا ہوگا، خاص صریح ہو یا کرایہ، اور ارادہ بھی ہو اس کا طلاق کا. ماشاءاللہ. مولانا دوسرا بعض روایتیں ضعیف اس قسم کی آئے نا کہ تین باتوں میں حضر بھی جد ہے اور جد بھی حضر ہے، ہنسی مذاق میں، مگر یہ اتنی قوی نہیں کہ ان پر نا لوگوں کے اجاڑے جائیں، کمزور روایتیں.